السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد میر نے جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے فرق کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ جو سفیدے کا درخت ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا جلدی لمبا ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر سانپ بہت جلدی چڑھ جاتے ہیں، جبکہ ککر کا درخت جو ہے وہ دیر سے بڑا ہوتا ہے اور چبھتا بھی ہے، اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سانپ نہیں چڑھ سکتے اور وہ اپنا ہماری دھرتی کا بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم فصلوں کے گرد جو ہے سفیدے لگا دیتے ہیں اور سفیدے کے اوپر سانپ چڑھ جاتے ہیں جو جمہوریت کے انڈے کھا جاتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی اور ساتھ وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ ہماری آئینی جو آئین ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، یعنی جو بھی اس سے پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی، مشرف کا دور ہو یا یعنی انہوں نے بتایا کہ مشرف ضیاء کے دور میں بھی جلوس نکلتے رہے اور ہم صحافی اور جو وکیل اور جو مصنفین ادیب لوگ ہیں وہ مل کے بشار رحمان ہو گئے ہیں، آسمہ جہانگیر ہو گئے ہیں، یہ خود حامد میر ہو گئے اور حبیب جالب ہو گئے، یہ سب جو ہیں وہ لاٹھیاں کھاتے رہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 1956 میں جو آئین بنا اس کو خود بنانے والے نے توڑ دیا، لیکن 1973 میں جو آئین بنا ہے وہ عوامی اس سے طاقت سے بنا ہے، یعنی اس میں تمام مذہبی اور سیاسی جو طبقے تھے ان کی نمائندگی ہے پوری طرح سے، پورے سارے صوبوں سے اہم جو سیاسی قوتیں تھیں، جماعتیں تھیں، ان کی نمائندگی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک عوامی طاقت سے بنا ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بہت دفعہ اس کو توڑنے کی کوشش کی مشرف کے دور میں، ضیاء کے دور میں، ابھی بعد میں بھی نواز شریف کے دور میں، اور ابھی بھی اس کی روزانہ ترمیم کی خبریں ملتی ہیں، لیکن پھر اس کو بحال کرنا پڑتا ہے ان کو، یعنی مشرف نے بھی جزوی طور پہ بحال کیا لیکن اس کو بحال کرنا پڑا، بعد میں بھی یہ بار بار ٹوٹ کے پھر بنتا ہے، کیونکہ یہ عوامی طاقت پہ یعنی اس کی بنیاد عوامی طاقت پر ہے، اس وجہ سے تمام طبقے اس کو ٹھیک مانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے فوج سے معاہدے اور مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات میں انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ عمران خان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ہے کہ فوج اصل طاقت ہے اور اس کے ساتھ بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نواز شریف جو خلائی مخلوق کہتے تھے فوج کو، اگر ان کا یہ صلح ہو سکتی ہے فوج سے تو عمران خان کی کیوں نہیں، لیکن عمران خان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ آئین کے ماورا کوئی چیز قبول نہ کریں، اور یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ زور دیں زیادہ کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی قوت بحال کی جائے، اس کا وقار بحال کیا جائے، تاکہ تب مضبوط حکومت وہ بھی بنا سکیں گے اور ملک بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارا ایٹمی پروگرام بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین اہم ہے، اور آئین جب ملک کمزور ہوتا ہے، سم ٹائم فوجی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو بھی سیاستدان جب مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی قوت بن جاتے ہیں اور ملک جو ہے ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، یا ملک جو ہے وہ اس کو خطرات کم ہوتے ہیں۔ تو مجھے جو اس میں قباحت کچھ لگ رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ یہ نواز شریف کو شاید کچھ بچانا چاہ رہے ہیں، کچھ ان کو یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں ابھی الیکشن کمیشن نے کل خبر دی ہے کہ جی وہ زئی صاحب جو نااہل ہو گئے تھے، تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے، تو یہ پھر اب سوال کھڑا ہو جاتا ہے نا شہباز اور نواز شریف صاحب کے اوپر، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، تو کاش کہ کوئی ایسا وقت ہی آ جائے کہ یعنی
عوام کی طاقت ہو، عوام کے لیے ہو اور عوام میں سے ہو، اور عوام کے لیے لوگ کوشش کرنے والے جو ہیں اوپر آئیں، تو کوئی لکھا تو نہیں ہوا کہ یہ آخری دموں تک یہی رہیں گے. یعنی ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک فوجی افسر ہو یا کوئی یعنی عام ہم جیسے ٹیچرز ہوں، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، تو ان کی کیوں نہیں ہوتی بابوں کی؟ اور خاص طور پہ اتنی ان کو بیماریاں لگی ہیں اور اتنے جرائم کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ان کو آپ کیوں اس دھارے میں خام خواہ سے شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بخش دیں ان کو، کہیں ان کو ڈبے میں بند کر کے بہا دیں دریائے نیل میں. تو بات یہی ہے کہ وہ خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دبئی چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور آپ جو ہے نا ان کی جا کے ویڈیو بنایا کریں گے. یہ خالی فوج نہیں بھاگے گی، یہ سیاستدان بھی بھاگیں جو کسی کام کے نہیں ہیں اپنے ملک و قوم کے لیے، اور روزانہ ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. روزانہ یہ کہتے ہیں وی آر چوزر، وی آر بیگر، وی آر ناٹ چوزر، بیگرز آر ناٹ چوزر، اور وینٹیلیٹر پہ ہیں ہم. تو اس طرح کے سیاستدانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میر احمد علی کچھ اس طرح کا نام ہے، بڑے مورخ ہیں اور بڑا ڈپلومیسی کا ان کا بڑا لمبا چوڑا تجربہ رہا ہے، ہمارے نظام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں بڑا عرصہ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی ایبسولوٹلی ناٹ کو آپ کتنا ہی مروڑ تروڑ دیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ یعنی کتنا ہی وہ امریکن کے ساتھ تھوڑا ایڈجسٹ ہو جائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کم از کم بات کرنی آتی ہے اس سے. وہ لیٹ نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو بیگر کبھی نہیں کہے گا، نہ اپنی قوم کو اتنا لیٹ ڈاؤن ہونے دے گا. تو اپنے قوم کی مفاد کی بات کرنے والے لوگ آئیں. اگر کچھ چند لوگ بھی یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہی ویسے تو بہت ہوتا ہے، تو وہ اپنا گروپ بنا لیں، کچھ لوگ ہی اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں ایسے جو ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، تو اوپر کا جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ نیچے کا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سائن کے تحت رہیں، اور جو لوگ صحیح کام کرنے والے ہیں وہ اوپر چھن کے کسی طرح سے آ جائیں، اور کوئی پاکستان کو میں بھی ہم دیکھیں کہ قانون ہے، لا ہے، اور اخلاص ہے، اور محنت ہے، اور ملک کے مفاد کو واقعی دیکھا جاتا ہے، عوام کے مفاد کو واقعی دیکھا جاتا ہے. تو پھر کیوں نہیں ہم ترقی کریں گے اور ہم اپنے ریسورسز میں جینا سیکھ لیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ میں کروں گی کہ وہ جو وہ کیا ہے مارکو روپیو، وہ امریکہ کا جو اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس نے اپنی تقریر میں بڑی دھمکی دی ہے. مطلب دھمکی کہنا چاہیے نا ہمارے لیے. آئی ایم ایف کو ٹیگ کر کے اس نے کہا ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے ڈکٹیٹر ہیں نا، یہ کرتے ہیں اپنے عوام کو بالکل اپنے خلاف نہیں بولنے دیتے، اور ذرا سے اختلاف ان کی گردن اڑا دیتے ہیں، لیکن امریکہ کے خلاف خوب بولنے کی اجازت دیتے ہیں. تو ان کے جو آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈ اور اس طرح کے سارے جو بینک کی ایڈ ان کو ملتی ہے، وہ اس کو ریویو کریں. اور میں کہتی ہوں کاش ریویو کریں، اور کاش وہ اس کو نہ دیں. ہم جتنے ہمارے ریسورسز ہیں ہم اپنے ریسورسز کے مطابق جینا سیکھ لیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ایک جوڑے کے کروڑوں روپے کی ہم خبریں سنتے ہیں نا، اور لاکھوں لاکھوں کے جو پرس ہوتے ہیں اور لاکھوں کے سلیپر پہنے ہوتے ہیں، یہ ہم بھلا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ ہم کوئی قابل وقت نہیں ہیں. اور آپ سے میں پوچھتی ہوں، ایک سوال پوچھتی ہوں پلیز، کہ آپ مجھے جواب دیں کہ آج بھی یعنی میں جو بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کہ گھر کا پتہ نہیں وہ نقشہ حقیقی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی وہاں ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، اور ایک زرہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک گھڑا پڑا ہوا ہے، اور ایک گلاس پڑا ہوا ہے، اور مٹی کا وہ سین، اور مٹی کا ہی آگے پیچھے وہ سارا ہے. تو واللہ میں نے جب وہ دیکھا، اور میں نے ایک دم سے سوچا کہ بے نظیر کا محل ہو، یا فاطمہ بھٹو کا ہو، یا نواز شریف کا جاتی عمرہ ہو، اس کو ایک طرف، ان سب کو ایک طرف رکھ دیں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ جو گھڑا ہے اور وہ گلاس ہے مٹی کا ایک طرف رکھ دیں، تو ہم مسلمان کس کو وقت دیں گے؟ ہم انہی کو وقت دیں گے. اور اس حقیقت کو ہم لوگ جان لیں کہ اصل 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 بقا، اصل وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی کو عمل کو حاصل ہے. اور یہ سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، چاہے کوئی محل ہو، چاہے کوئی جھونپڑا ہو. تو اپنے عمل کو ہم کچھ ایسا بنا لیں کہ وہ کوئی ہمارا یاد رکھے. اور ہم اس چیز سے، جیسے ایدی صاحب کہتے تھے کہ اگر ہم سوشل ورک
کی خوشی کو جان لیں تو ہر کوئی سوشل ورک کرے۔ تو کچھ ہم ایسے کریں دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا اگر ہمت ہو، کوئی ہاتھ سے کریں، کوئی مال سے کریں، تو کیسے یہ سبھی سیاستدانوں کے لیے جو ہر وقت جھگڑے کر 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 کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے تو اس میں لگ جائیں اگر، تو ضرور ہماری قوم کا بھلا ہو جائے اور ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم عزت سے جینا سیکھ لیں۔ کچھ یہ ایک نقشہ ہے، اس میں بہت کچھ ظاہر ہے سمجھدار لوگ رنگ بھر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں بہتر اگر چاہیں تو۔